برطانوی امیگریشن افسر سمیت 2 افراد کو جمعرات کے روز لندن کی ایک عدالت میں ہانگ کانگ اور بالآخر چین کی جانب سے جاسوسی کرنے کا مجرم پایا گیا، جو اب برطانیہ میں مقیم ممتاز جمہوریت نواز مخالفین کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ چنگ بیو، بل یوین پینسٹ اور چی لیونگ پیٹر وائی 40، جنہوں نے UK بارڈر فورس کے لیے کام کیا، کو دسمبر 2023 اور مئی 2024 کے درمیان اہداف پر نگرانی کرتے ہوئے غیر ملکی انٹیلیجنس سروس کی مدد کرنے کے جرم میں سزا سنائی گئی۔ آسٹریلوی پولیس نے جمعے کے روز کہا کہ انہوں نے دولت اسلامیہ کے شدت پسند گروپ سے منسلک 2 خواتین پر شام سے رات تک واپس آنے کے بعد ان پر غلامی کے جرائم کا الزام عائد کیا ہے، جہاں وہ 7 سال سے زائد عرصے سے ایک پناہ گزین کیمپ میں زیر حراست تھیں۔ 53 اور 31 سال کی عمر کی خواتین کو شام میں غلام رکھنے اور استعمال کرنے سمیت انسانیت کے خلاف جرائم کا سامنا ہے، جن کی زیادہ سے زیادہ سزا 25 سال قید ہے۔ انہیں جمعرات کو میلبورن کے ہوائی اڈے پر پہنچنے پر گرفتار کیا گیا۔ تقریباً 10 ہفتوں سے ایرانی بندرگاہ پر پھنسے ہوئے ہندوستانی بحری جہاز انیش غیر ارادی طور پر ایران جنگ کا خود گواہ بن گیا ہے۔ 28 فروری کو ریاست متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے آپریشن ایپ فیوری کا آغاز کرنے سے چند دن پہلے انیش ایک کارگو جہاز پر شط العرب آبی گزرگاہ پر پہنچا تھا۔ اسلامک اسٹیٹ IS گروپ سے تعلق رکھنے والی 3 آسٹریلوی خواتین پر شام سے وطن واپسی کے بعد باضابطہ طور پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ کوثر عباس 53 اور ان کی بیٹی زینب احمد 31 جمعے کو میلبورن مجسٹریٹ کورٹ میں پیش ہوں گے۔ انہیں میلبورن ایئرپورٹ پر گرفتار کیے جانے کے 24 گھنٹے سے بھی کم وقت کے بعد۔ سرمایہ کار پورے 2025 میں کافی حد تک ریمپ حاصل نہیں کر سکے اور ایسا لگتا ہے کہ 2026 کارپوریٹ اسپینڈ مینجمنٹ اسٹارٹ اپ کے لیے فنڈ ریزنگ کا ایک اور بینر سال ہو سکتا ہے۔ ذرائع نے وال اسٹریٹ جلین ڈالر سے زیادہ کی کمپنی $40 بلین سے زیادہ کی منی ویلیویشن پر مزید $750 ملین اکٹھا کرنے کے لیے بات چیت کر رہی ہے، اگرچہ معاہدہ ابھی حتمی نہیں ہے، اس لیے شرائط تبدیل ہو سکتی ہیں۔ ریمپ نے تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ کلب ذرائع نے بتایا ہے کہ ریئل میڈرڈ کی بڑھتی ہوئی تناؤ فیڈریکو ویلورڈے اور فرانسیسی کھلاڑی اورلین چاؤمینی کے ڈریسنگ روم کی لڑائی میں شامل ہونے پر پھیل گیا ہے، جس کے نتیجے میں یوروگوئن کو کٹے ہوئے سر کے ساتھ ہسپتال لے جایا گیا، کئی کلب ذرائع نے بتایا ہے۔ ریئل نے بعد میں اس بات کی تصدیق کی کہ ٹیم کے کپتان ویلورڈے، جنہیں بعد میں ڈسچارج کر دیا گیا تھا، کہ سر میں چوٹ آئی تھی اور وہ 2 ہفتوں تک باہر رہیں گے۔ بارسلونا اور ریال میڈرڈ 264 میں ایل کلاسیکو کا مقابلہ کریں گے، جب اتوار کو لا لیگا کے تصادم میں ہسپانوی جنات اکٹھے ہوں گے۔ شاذ و نادر ہی اس سے زیادہ چارج شدہ ماحول رہا ہوگا، جس میں بہت زیادہ مایوسی کا شکار ریئل کاتالان کے دارالحکومت پہنچ رہا ہے، جس کو اس دن اپنے سخت ترین حریفوں کو چیمپئن کا تاجہ پہناتے ہوئے دیکھنے کے امکانات کا سامنا ہے۔ اوپن اے آئی نے جمعرات کو کہا کہ اس کے API میں اب متعدد نئی صوتی انٹیلیجنس خصوصیات شامل ہوں گی، جو ڈیولپرز کو ایسی ایپس بنانے میں مدد کرنے کے لیے ڈیزائن کی جائیں گی جو صارفین کے ساتھ بات چیت، نقل اور ترجمہ کر سکے۔ کمپنی کا نیا GPT ریئل ٹائم 2 ایک اور صوتی ماڈل ہے، جو ایک حقیقت پسندانہ آواز کا تخروپن بنانے کے لیے بنایا گیا ہے، جو صارفین کے ساتھ بات چیت کر سکتا ہے، تاہم اپنے پیش روڈی ریئل ٹائم 5 کے برعکس یہ GPT 5 کلاس استدلال کے ساتھ بنایا گیا ہے، جسے اوپن اے آئی کا کہنا ہے کہ صارفین کی جانب سے مزید پیچیدہ درخواستوں سے نمٹنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ ایرانی فوج نے کہا ہے کہ اس نے امریکی بحریہ کے بحری جہازوں کے خلاف جوابی کارروائی کی، جب امریکی افواج نے ایران کے علاقائی پانیوں میں ایک آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا۔ یہ ایک بڑا اضافہ ہے جس نے واشنگٹن اور تہران کے درمیان نازک جنگ بندی پر مزید دباؤ ڈالا ہے۔ ایران کے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر نے جمعرات کے روز مزید کہا کہ امریکہ نے بھی کچھ علاقائی ممالک کے تعاون سے ان کی شناخت کیے بغیر جزیرہ قشم سمیت شہری علاقوں پر فضائی حملے کر کے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ ٹینیسی کی رگبل کن اکثریتی ریاستی مقننہ اور گورنر نے ریاست کے واحد سیاہ فام اکثریتی ضلع کو تراشتے ہوئے امریکی وسمتی سے پہلے کانگریسی نقشے کی منظوری دی ہے۔ جمعرات کو ہونے والی منظوری نے نومبر میں امریکی وسط کرنے کے لیے امریکی وسطمتی سے پہلے دوبارہ تقسیم کرنے کے لیے ملک بھر کی ریاستوں میں تازہ ترین دباؤ کا خاتمہ کیا، جو اس بات کا تعین کرے گا کہ کون سی پارٹی امریکی ایوان نمائندگان اور سینٹ کو کنٹرول کرتی ہے۔
ریاستہائے متحدہ کی تجارتی عدالت نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے تازہ ترین 10% عالمی ٹیرف کے خلاف فیصلہ دیا ہے اور یہ پایا ہے کہ 1970 کے تجارتی قانون کے تحت بورڈ کے پاس ٹیرف جائز نہیں تھے۔ امریکی عدالت برائے بین الاقوامی تجارت نے جمعرات کو چھوٹے کاروباروں کے حق میں فیصلہ دیا جو نے محصولات کو چیلنج کیا جو 24 فروری سے نافذ العمل ہوا۔ فیصلہ 2-1 تھا۔ ایک جج نے کہا کہ چھوٹے کاروباری مدعیوں کو فتح دینا قبل از وقت ہے۔ بلومبرگ کی ایک رپورٹ کے مطابق ڈزنی کے سینئر ایگزیکٹوز ممکنہ طور پر ڈزنی کو دیگر ایپس جیسے ڈزنی لینڈ ریزورٹ اور ڈزنی کروز لائن نیویگیٹر کے ساتھ جوڑ کر ایک متحد ایپ بنا سکتے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ یہ بات چیت ابتدائی مرحلے میں تھی، لیکن وہ اسے اندرونی طور پر ایک سپر ایپ کے طور پر بتا رہے ہیں۔ جمعرات کو کوڈیاک اے آئی کا سٹاک گھنٹے کے بعد کی ٹریڈنگ میں 37% گر گیا جب سیلف ڈرائیونگ ٹرک سٹارٹ اپ نے انکشاف کیا کہ اس نے بھاری رعایت پر حصص فروخت کر کے $100 ملین اکٹھے کیے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ سرمایہ کار کمپنی کی پشت پناہی کے کو تیار نہیں رکھے، لیکن اس کی موجودہ مارکیٹ قیمت پر نہیں۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے پاس فائلنگ کے مطابق کمپنی نے ہر ایک 50 پر حصص فروخت کیے جو اس کی 9-10 کی اختتامی قیمت سے بھی کم ہے۔ اس اضافے میں وارنٹ بھی شامل تھے، وہ آلات جو سرمایہ کاروں کو بعد میں مقررہ قیمت پر اضافی حصص خریدنے کا حق دیتے ہیں، اس معاملے میں 6 تک کم ہے۔ ریاستہائے متحدہ نے جزیرے کی قوم کے خلاف 1 ماہ سے جاری دباؤ کی مہم کے درمیان کیوبا سے متعلق بہت سی نئی پابندیاں عائد کی ہیں۔ جمعرات کو پابندیوں کا اقوام متحدہ کے ماہرین نے واشنگٹن کی جانب سے جزیرے پر ایندھن کی مؤثر ناکہ بندی کو توانائی کی بھوک کے مترادف قرار دینے کے چند گھنٹے بعد کیا تھا۔ انتباہ: اس کہانی میں جنسی حملوں کی تفصیل ہے جو کچھ قارئین کو پریشان کن لگ سکتی ہے۔ اسرائیلی جیلوں میں نظر بند فلسطینیوں نے انکشاف کیا ہے کہ کس طرح ان کے ساتھ گارڈز اور فوجیوں کی جانب سے تشدد اور جنسی تشدد سمیت غیر انسانی سلوک کا سامنا کرنا پڑا۔ مالی میں مبینہ طور پر القاعدہ سے وابستہ جنگجوؤں کے حملوں میں درجنوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جو کہ مسلح گروپوں کی جانب سے گزشتہ ماہ کے آخر میں وسیع پیمانے پر مربوط حملے شروع کرنے کے بعد سے سب سے مہلک حملہ ہے۔ جمعرات کو خبر رساں ادارے FP سے بات کرتے ہوئے مقامی سیکیورٹی اور انتظامی ذرائع کے مطابق موپٹی کے علاقے میں کوری اور گموز زامی ذرائع کے موپٹی کے علاقے میں حملوں میں ایک روز قبل کم از کم 30 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ 3 ذرائع بشمول ایک امدادی کارکن، ایک سفارتکار اور ایک سیکورٹی ذریعہ علیحدہ طور پر نیوز ایجنسی رویٹرز کو بتایا کہ حملہ آوروں نے موپٹی میں 2 نامعلوم علاقوں کو نشانہ بنایا جس میں بدھ کو کم از کم 50 افراد ہلاک ہوئے۔ سینٹ میں ڈیموکریٹس نے لبنان، غزہ اور ایران میں وسیع انخلا زون کے قیام میں امریکی فوج کے ممکنہ کردار کے بارے میں سوالات اٹھائے ہیں۔ امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ سینٹ کے سربراہ بریڈ کوپر کو لکھے گئے ایک قانون سازوں نے کہا کہ بڑے پیمانے پر نقل مکانی کے احکامات ممکنہ طور پر ان بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں جو امریکہ نے انسانی جنگ کے اردگرد تیار کرنے میں مدد کی ہے۔ ریاستہائے متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ یورپی یونین کو مجوزہ تجارتی معاہدے کی تعمیل کے لیے 4 جولائی تک کا وقت دے رہے ہیں، ورنہ امریکہ بلاک پر محصولات بڑھا دے گا۔ جمعرات کو ٹرمپ کا اعلان اس کے بعد ہے جسے انہوں نے یورپی کمیشن کی صدر ارسولا وان ڈیر لین کے ساتھ ایک زبردست کال کہا ہے۔ نیشنل ہائی وے ٹریفک سیفٹی ایڈمنسٹریشن نے منگل کو کہا کہ بعد ریلیز ہونے والی 2026 ٹیسلا ماڈل آئی پہلی گاڑی ہے جو ایڈوانس ڈرائیور اسسٹنس سسٹمز کے لیے ایجنسی کے نئے بینچ مارک کو پورا کرتی ہے۔ ایجنسی کے حفاظتی درجہ بندی کے پروگرام میں 4 پاس فلٹرز شامل کیے گئے۔ پیدل چلنے والوں کے لیے گاڑی کی خود کار ایمرجنسی بریک، بلائنڈ اسپاٹ وارننگ، بلائنڈ اسپاٹ انٹروینشن اور لین اسسٹ ایک ایسی خصوصیت جو گاڑی کو لین میں رکھنے میں مدد کرتی ہے۔ جمعرات کو اوپن اے آئی نے ٹرسٹڈ کانٹیکٹ کے نام سے ایک نئی خصوصیت کا اعلان کیا جو کسی قابل اعتماد تیسرے فریق کو خبردار کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اگر بات چیت میں خود کو نقصان پہنچانے کا ذکر کیا ہے۔ اب
اکاؤنٹ میں کسی دوسرے شخص کو بطور قابل اعتماد رابطہ نامزد کرنے کی اجازت دیتی ہے، جیسے کہ کوئی دوست یا خاندان کا رکن۔ ایسے معاملات میں جہاں بات چیت خود کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اوپن اے آئی صارف کو اس رابطے تک پہنچنے کی ترغیب دے گا۔ یہ رابطے کو ایک خودکار الرٹ بھی بھیجتا ہے جو انہیں صارف کے ساتھ چیک ان کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اوپن اے آئی کو اپنے چپوٹ سے بات کرنے کے بعد خودکشی کرنے والے لوگوں کے خاندانوں کی طرف سے مقدمات کی لہر کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ متعدد معاملات میں خاندانوں کا کہنا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی نے اپنے پیارے کو خود کو مارنے کی ترغیب دی یا اس کی منصوبہ بندی کرنے میں ان کی مدد بھی کی۔ کہ اے آئی میں خلل بہت سی لیگسی ساز کمپنیوں پر ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ایچ آر ٹیک کے کئی اسٹارٹ اپ فروغ پذیر ہیں۔ ان کمپنیوں میں سے ایک چھوٹے کاروباری پہ رول فراہم کرنے والا گستو ہے۔ 14 سالہ کمپنی جس کی آخری قیمت 9 بلین سے زیادہ تھی نے ابھی اعلان کیا ہے کہ اس نے اس سال کے شروع میں 1 بلین کی آمدنی سے تجاوز کر لیا ہے۔ بہت سے اسٹارٹ اپس کے برعکس جو سالانہ ریکرنگ ریونیو کی اطلاع دیتے ہیں، آنے والے 12 مہینوں میں ان کے معاہدوں کی قدر کا تخمینہ گسٹو کا اعداد و شمار پچھلے 12 مہینوں میں کمائی گئی اصل آمدنی کی نمائندگی کرتا ہے۔ منگل کو ایجوکیشن ٹیک دیو انسٹرکچر نے ڈیٹا کی خلاف سے ورزی کا انکشاف کیا، جہاں ہیکرز نے طلباء کی نجی معلومات بشمول ان کے نام، اساتذہ اور طلباء کے درمیان بھیجے گئے پیغامات کو چرایا۔ اب ایسا لگتا ہے کہ ہیکرز پھر سے انسٹرکچر سے سمجھوتا کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس بار کمپنی کے پلیٹ فارم کینوس پر کئی اسکولوں کے لاگ ان پیجز کو ڈیفیز کر رہے ہیں، جس سے اسکولوں کو کورس ورک اور اسائنمنٹس کا انتظام کرنے اور طلباء کے ساتھ بات چیت کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ سویڈش اسٹارٹ پٹ نے کچھ غصے سے بھرے سوشل میڈیا پوسٹرز کے لیے نوٹس حاصل کیا ہوگا، لیکن یہ دیکھنے کے لیے ایک اور اسٹاک ہوم اے اسٹارٹ اپ بن گیا ہے۔ پٹ کی قیادت یورپی اسکوٹر کمپنی وہ کے شریک بانی کر رہے ہیں، جن میں وہ کے سی ای او فریڈرک ہیلم شامل ہیں اور ابری کے ساتھ سابق عزتل اور کلانا انجینئرز بھی شامل ہیں، اور اب اسے اصولحس کی حمایت حاصل ہے جو اسٹارٹ اپ کے 16 ملین سیڈ راؤنڈ کی قیادت کر رہا ہے۔ اسٹاک ہوم جو ایبل کا گھر بھی ہے، ان جگہوں میں سے ایک ہے جہاں اصولحس اگلے یورپی ایک تنگا والا کی تلاش میں سرگرم ہے۔ چین عالمی سفارتکاری میں ایک بڑے کھلاڑی کے طور پر ابھر رہا ہے، بشمول مشرق وسطی۔ 2023 میں اس نے ریاض اور تہران کے درمیان سفارتی تعلقات کو دوبارہ قائم کرنے میں مدد کی۔ خلیجی ریاستیں اقوام متحدہ کی سلام کونسل کی ایک قرارداد پر زور دے رہی ہیں، جس میں ایران کو دھمکی دی گئی ہے کہ اگر وہ آبنائے ہرمز میں بھری جہازوں پر حملے نہیں روکتا، غیر قانونی ٹول لگانا بند کر دیتا ہے اور تمام بارودی سرنگوں کے مقام کو ظاہر کرتا ہے، تاکہ جہاز رانی کی تاب کرتے ہوئے جمعرات کو اقوام متحدہ میں خطاب کرتے ہوئے قطر، بحرین اور متحد کاروں نے تنگابی گزرگاہ پر جنگ سے پہلے کی ٹریفک کی سطح کو دوبارہ شروع کرنے کی اہمیت پر زور دیا، جس کے ذریعے عالمی توانائی کی برآمدات کا تقریباً 5واں حصہ امن کے وقت میں گزرتا ہے۔ صومالیہ کے قریب بحری قزاق کی ایک بار پھر بڑھ رہی ہے۔ 20 اپریل سے کم از کم 3 بحری جہاز صومالی پانیوں سے اور ایک یمنی ساحل کے قریب ہائی جیک کیا جا چکا ہے۔ ضبط شدہ جہاز سے ملاح کا صوتی نوٹ آن لائن پھیل گیا ہے، جیسا کہ ایران کی جنگ نے خطے کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ کیا یہ جہاز کے اہم راستوں پر حملوں کو ہوا دے رہا ہے؟ اس قسط میں اوپن اے آئی کو ختم کرنے کے لیے ایلون مسک کی قانونی کوشش اس بات پر منحصر ہو سکتی ہے کہ کس طرح اس کی غیر منافع بخش ذیلی کمپنی فرنٹیئر لیب کے بانی مشن کو یقینی بنانے کے لیے مصنوعی جنرل انٹیلیجنس سے فائدہ اٹھاتی ہے یا اس میں کمی لاتی ہے۔ جمعرات کو اوکلینڈ، کیلیفورنیا میں ایک وفاقی عدالت نے ایک سابق بورڈ کے رکن کو سنا کی کمپنی کی جانب سے اے آئی مصنوعات کو مارکیٹ میں دھکیلنے کی کوششوں نے اے آئی کی حفاظت کے لیے اس کی وابستگی سے سمجھوتا کیا۔ کمپنی نے جمعرات کو اعلان کیا کہ پرپلیکسٹیز پرسنل کمپیوٹر، اوپن کلاو اور دیگر مقامی ایجنٹوں کے لیے اس کا جواب اب اس کے ڈیسک ٹاپ کے ذریعے تمام ایک صارفین کے لیے دستیاب ہے۔ ایک یاد دہانی کے طور پر پرسنل کمپیوٹر پرپلیکسٹی کے لیے دستیاب ہے۔ ملٹی ماڈل ڈیجیٹل ورکر پر ایک توسیع ہے۔ ماڈل ڈیجیٹل ورکر ایک توسیع ہے جس جہاں کر پرپلیکسٹی کمپیوٹر ڈب کیا گیا ہے۔ یہ پرسنل کمپیوٹر اس دوران ان صلاحیتوں کو آپ کے اپنے آلے میں لانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ ایلیکیشنز اور کنیکٹرز کے ساتھ ساتھ ویب تک رسائی کی اجازت دے کر ایسا کرتا ہے تاکہ انفرادی صارف کے ذاتی ملٹی سٹیپ ورک فلو کو ہینڈل کیا جا سکے۔ جرمنی کے وزیر خزانہ نے ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران میں غیر ذمہ دارانہ جنگ کو ان کے ملک کی متوقع ٹیکس آمدنی میں بڑی کمی کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ لارس کلنگبل نے کہا کہ خطے میں امریکی صدر کے اقدامات سے عالمی توانائی کا جھٹکا لگا ہے۔
امریکی محکمہ خزانہ نے عراق کے نائب وزیر تیل علی مارج الباہدلی پر ایران کو تیل فروخت کرنے میں مبینہ طور پر مدد کرنے کے الزام میں پابندی عائد کر دی ہے۔ وزارت خزانہ کے دفتر برائے غیر ملکی اثاثہ جات کنٹرول آفس نے کہا کہ وہ ایران پر اقتصادی دباؤ بڑھانے کے لیے کارروائی کر رہا ہے، کیونکہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان معاہدے کے لیے مذاکرات میں پیش رفت کے ڈرپوک آثار دکھائی دے رہے ہیں۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ وہ امریکی تجویز کا جائزہ لے رہے ہیں۔